چھری رکھ دینے کا نام ہے۔ محبت تو بیٹے کی گردن پہ چھری رکھ دیتی ہے، اور محبت سر پہ آرا رکھ کے پاؤں تک چیر دیا جائے تو اف کرنے سے بھی منع کرتی ہے۔ زیر شمشیر ستم میر تڑپنا کیسا، زیر شمشیر ستم میر تڑپنا کیسا، سر بھی تسلیم محبت میں ہلایا نہ گیا۔ تو محبت جو ہے وہ ایک ایسی دولت ہے، ایک ایسی قوت ہے جو پست کو بالا کر دیتی ہے، اور بحر و بر ایک دامن کے گوشے میں سمیٹ لینے کا فن محبت کو آتا ہے۔ محبت تو یار کسی عورت کے ساتھ ہو جائے تو وہ جسم میں بجلیاں بھر دیتی ہے۔ محبت کا نشہ تو اقتدار کے لیے پیدا ہو جائے تو لوگ دن رات ایک کر دیتے ہیں۔ محبت تو دولت کمانے کی پیدا ہو جائے تو راتوں کی نیندیں اچاٹ لیتی ہے اور پردیس کی خاک چھاننے پہ مجبور کر دیتی ہے۔ محبت تو کسی کی بھی ہو جائے تو وہ طبیعت کے اندر ایک توانائی پیدا کر دیتی ہے، اور اگر دل کو محبت مرکز محبت ذات رسالت مآب سے ہو جائے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو پھر اس میں کتنی توانائی ہوگی، اس میں کتنی طاقت ہوگی۔ جب ذات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت پیدا ہوتی ہے تو پھر احد، بدر اور حنین کے ہنگامے بپا ہوتے ہیں، اور پتھروں اور پہاڑوں سے ٹکرانے کی بندہ ہمت پا لیتا ہے، اور بحر و بر پر چھا جانے کا ایک عزم اور ارادہ اس کے اندر پیدا ہوتا ہے۔ تو میں اور آپ اس محبت کے امین ہیں۔ اللہ نے ہمارے سینے میں یہ محبت رکھی ہے۔ یہ محبت کب کی ہے ہمارے سینے میں؟ جب سے ایمان ہے تب سے محبت ہے، اور ایمان کے ساتھ یہ محبت روح میں اترتی ہے۔ یہ سیکھی نہیں جاتی بلکہ ایمان کا لازمہ ہے۔ جب ایمان آئے گا تو ساتھ محبت بھی لازمی آئے گا۔ ثمامہ بن اسال یمامہ کا سردار ہے، تو صحابہ نے اس کو پکڑ کے مسجد نبوی کے ستون کے ساتھ باندھ دیا۔ آقا کریم حجرہ انور سے آئے اور دیکھا کہ یمامہ کا سردار ثمامہ بن اسال بندھا ہوا ہے، تو کہا کہ سناؤ کیا حال ہے؟ تو اس نے 3 باتیں کہیں۔ اگر آپ مجھے قتل کریں گے تو میں ایک خونی شخص ہوں، میرا قتل رائے گا نہیں جائے گا۔ اگر آپ میرے عوض میں کوئی مال لینا چاہیں تو آپ حکم کریں، میں کنگال شخص نہیں ہوں کہ مال پیش نہ کر سکوں۔ اور اگر آپ مجھے یوں ہی معاف کر دیں تو احسان فراموش نہیں پاؤ گے، خاندانی شخص بدلہ دوں گا۔ حضور نے کچھ نہیں کہا، تشریف لے گئے۔ دوسرے دن پھر آئے اور پھر رکے اور کہا ثمامہ کیا حال ہے؟ تو اس نے پھر یہی 3 باتیں کہیں۔ اگر آپ مجھے قتل کریں تو میں خونی شخص ہوں، میرا قتل رائے گا نہیں جائے گا، میرے قتل کے بدلے میں خون کی ندیاں بہیں گی۔ اور اگر آپ میرے عوض کچھ لینا چاہیں، فدیہ مانگے تو آپ حکم کریں، کوئی کنگال شخص نہیں ہوں کہ پیش نہ کر سکوں، یمامہ کا سردار ہوں۔ اور اگر آپ مجھے یوں ہی چھوڑ دیں تو مجھے احسان فراموش نہیں پائیں گے۔ تیسرے دن حضور پھر آئے اور پھر یہی پوچھا کیا حال ہے؟ تو اس نے کہا کہ اگر آپ مجھے یوں ہی قتل کر دیں تو میرا قتل رائے گا نہیں جائے گا۔ پھر دوسری بات، پھر تیسری بات، تو حضور نے فرمایا انہیں چھوڑ دو۔ رسیاں کھول دی گئی۔ یمامہ کا سردار ثمامہ بن اسال، جو اسلام کا بہت بڑا دشمن تھا، جب اس کی رسیاں کھول دی گئیں، زنجیریں توڑ دی گئیں، وہ خود بیان کرتا ہے کہ میں باہر جاتا ہوں، میرے قدم اندر کی طرف اٹھتے ہیں، اور حضور مصلی پہ براجمان تھے، اور باہر میں غسل کر کے واپس پلٹ آیا۔ پر کاٹ کے میرے اس نے یہ ارشاد کیا، پر کاٹ کے میرے اس نے یہ ارشاد کیا، جا تجھے کشمکش دہر سے آزاد کیا۔ کہا کہ میں واپس پلٹ آیا تو حضور نے فرمایا کہ ثمامہ آگے ہو، کہا حضور مجھے اپنا غلام بنا لیجیے۔ حضور کے ہاتھ پہ ثمامہ بن اسال یمامہ کے سردار نے اسلام کی بیعت کر لی۔ اب آپ کی توجہ چاہوں گا کہ بیعت کرنے کے بعد اس نے جو پہلی بات کہی وہ یہ تھی
کہ حضور میری حالت تھوڑی دیر قبل یہ تھی کہ جتنے بھی دنیا کے اوپر ادیان پائے جاتے ہیں، ظاہر میں سب کو تو نہیں مانتا، لیکن سب سے اگر ناپسندیدہ دین میرے نزدیک کوئی تھا تو وہ دین اسلام تھا۔ اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے اس نے بات کہی کہ آپ کے حوالے میں میرے دل کے اندر جو جذبات تھے وہ اچھے نہیں تھے۔ اس طرح حضور کے شہر انور شہر مدینہ کے بارے بات کی کہ دنیا کے اوپر جتنے بھی خطے ہیں، جتنی بھی بستیاں ہیں، شہر ہیں، مجھے سب سے ناپسندیدہ شہر مدینہ تھا، لیکن ابھی آپ کا کلمہ پڑھا ہے تو میں معاً اپنے دل کی طرف پلٹ کے دیکھا ہے تو مجھے اتنا سونا شہر کوئی نظر ہی نہیں آتا، جنوں ویکھ کے اکھیاں ٹھر دیاں نے، جنوں ویکھ کے ٹھردا سینہ ہے، ربا تیری ساری خدائی وچوں بس ایکو شہر مدینہ ہے۔ اور جتنے بھی دنیا کے اوپر مذاہب ادیان پائے جاتے ہیں، سب سے پیارا دین اگر مجھے لگتا ہے تو وہ دین اسلام ہے، اور یہی بات اس نے حضور کے چہرہ انور کے بارے میں کہی۔ تو اب ثمامہ بن اسال جس کے جذبات تھوڑی دیر پہلے یہ تھے، اب اسلام لانے کی دیر تھی، ایمان کا نور اندر اترا، تو جب اندر اتر کر کے دیکھا تو فوراً اندر بدلاؤ نظر آیا اور حالت تبدیل دیکھی تو معلوم ہوا جب ایمان دل میں اترتا ہے تو محبت رسول بھی اتر جاتی ہے۔ یہ نہیں ہے، دیکھو ایمان لانے کے بعد نماز سیکھنی پڑتی ہے، ایمان لانے کے بعد دیگر اعمال کا طریق سیکھنا پڑتا ہے، حج کیسے کرنا ہے ایمان لانے کے بعد خود بخود احکام نہیں آ جاتے، سیکھنے پڑتے ہیں، زکوٰۃ کا نصاب کیا ہے، زکوٰۃ کا طریق کیا ہے اور اس کی شروحات کیا ہیں، یہ اسلام لانے کے بعد سیکھنا پڑتا ہے، لیکن محبت رسول سیکھنی نہیں پڑتی، ادھر ایمان دل میں داخل ہوا، ادھر محبت رسول کے اجالے ہو گئے، ادھر حب رسول کا چراغاں ہو گیا، تو یہ ایمان کے ساتھ جڑی ہوئی چیز ہے۔ اور اسی طرح اگر کسی کے سینے سے محبت رسول نکل گئی تو آپ سمجھ لو کہ اس کے سینے سے ایمان بھی نکل گیا۔ ایمان اور حب رسول یہ دو جڑواں چیزیں ہیں، یہ جڑی ہوئی چیزیں۔ اور اگر آپ مجھے پوچھیں کہ ہمیں اسلام کا خلاصہ بتاؤ تو ایک ہے کہ اس کے لیے الگ ایک جلسہ کیا جائے کہ اسلام کیا ہے، لیکن اگر دو لفظوں میں پوچھنا چاہو تو میں اقبال کا لہجہ ادھار لے لوں گا۔ انہوں نے کہا دی سراپا سوختن اندر طلب، انتہائش عشق آغازش ادب۔ طلب محبوب میں تڑپنے کا نام دین ہے، ادب سے شروع ہوتا ہے عشق پہ ختم ہو جاتا ہے۔ دین کا آغاز ادب سے ہوتا ہے اور دین کی انتہا عشق پہ ہوتی ہے۔ جو دین عشق سے خالی ہے وہ دین ہی نہیں ہے، بلکہ اقبال نے تو کہا عشق ہی ابتدائے ذات، عشق ہی انتہائے ذات، عشق نہ ہو تو شرح دی بت کدا تصورات۔ ہم کعبے کے سامنے کھڑے ہو کے سجدہ ریز ہوتے ہیں اور ایک کافر بھی بت کے سامنے سجدہ کرتا ہے، یہ درمیان میں رشتہ عشق نکال دیا جائے تو کیا فرق باقی بچے گا؟ اس لیے ہمارا ربط اور رشتہ جو رب سے عشق کا ہے، اس کے رسول سے محبت کا ہے، وہ ہمیں ممتاز کرتا ہے، ورنہ دین محض رسمیں رہ جائے، دین کے پلے کچھ بھی نہ رہے اگر وہ رشتہ محبت نہ ہو۔ اقبال جب سارے امور طے کر لیتا ہے عقل و خرد کے تو بارگاہ ازدی میں عرض گزار ہوتا ہے عطا اسلاف کا جذب دروں کر، شریک زمرائے لا یحزنوں کر، خرد کی گتھیاں سلجھا چکا میں، میرے مولا مجھے صاحب جنوں کر۔ کہا عقل کے سارے راستے میں نے طے کر لیے ہیں، عقل کی بنیاد پر میں نے سفر طے کر لیا ہے، لیکن اندر چراغاں ہوگا ہی تب جب صاحب جنوں بنوں گا، جب عشق کی دولت بیدار نصیب ہوگی تو پھر مجھے بلندیاں نصیب ہوں گی۔ تو عشق ایسی دولت ہے، محبت ایسی دولت ہے جو آپ کو آپ کی زندگی میں جمال پیدا کر دیتی ہے، اور یہ جب سینے میں موجود ہے تو پھر سینہ روشن ہے۔ اس لیے ذرہ عشق نبی از حق طلب، اللہ سے عشق نبی کا ایک ذرہ مانگنے کی آرزو کی گئی ہے، تمنا کی گئی ہے، اور اگر یہ دولت بیدار نصیب ہو گئی
عشق رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مل گیا تو سمجھ لو کہ دولت دارین نصیب ہو گئی. اور یہ وہ دولت ہے کہ یہ صرف ایک کلمہ پڑھنے والے کے سینے کا نور ہی نہیں ہے، سرکش انسانوں اور سرکش جنوں کے علاوہ کائنات کا کلیجہ دھڑک رہا ہے محبوب کی محبت میں. حضور علیہ السلام کا پیار کس کے کلیجے میں نہیں پایا جا رہا، چاہے وہ جانور ہے، حتیٰ کہ پتھروں کے سینے بھی حضور کے پیار سے بھرے ہوئے ہیں. اقبال نے کہا تھا شیشہ دہر میں مانند مائے ناب ہے عشق، روح خورشید ہے خون رگ مہتاب ہے عشق، دل ہر ذرہ میں پوشیدہ کسک ہے اس کی، نور یہ وہ ہے کہ ہر شے میں جھلک ہے اس کی. آؤ میں تمہیں محبت کی ایک انوکھی داستاں سناؤں. یار ابو بکر صدیق کا سینہ تو حب رسول سے بھرپور ہو گئی ہوگا، فاروق اعظم کے سینے میں حضور کی محبت تو موجود ہوگی ہی ہوگی، بلال حبشی تو حضور کی محبت میں تڑپتے ہی ہوں گے، ویسے کرنی کا سینہ تو بھرا ہے حضور کے پیار سے، جامی کا سینہ تو سلگ رہا ہے حضور کے پیار سے. لیکن میں تمہیں کہانی سناؤں ایک ایسے سینے کی، جب کسی شخص کا دل سخت ہو جائے تو کہہ دیا جاتا ہے یہ پتھر دل ہے، یہ سنگ دل ہے، پتھر دل ہے. لیکن آؤ تمہیں ایک پتھر کی کہانی سناؤں. پتھر دل سنگ دل یہ کسی کے لیے ہو سکتا ہے، لیکن حضور کی محبت سینہ سنگ میں بھی موجود ہے، پتھر کے رگ و ریشہ میں بھی محو نفوس ہے. مسجد نبوی کے منبر پہ حضور جلوہ فراز ہوتے ہیں. ابھی خطبے کا آغاز نہیں ہوا کہ ایک جانب سے رونے کی آواز آتی ہے، اور رونے والا اس درد سے روتا ہے کناکت الخلوج، جس طرح کوئی اونٹنی کا بچہ بچھڑ گیا ہو اور وہ اپنے بچے کی یاد میں چیختی ہو، روتی ہو، تو رونے والا اس درد سے روتا ہے. اس کی دردناک چیخوں سے سینوں میں کلیجے دہل رہے ہیں. صحابہ دائیں بائیں دیکھتے ہیں، دیکھنے والا دکھائی بھی نہیں دیتا، رونے والا نظر بھی نہیں آتا. خیر کہتے ہیں حتیٰ ارتجت المسجد، مسجد گونج رہی ہے اس کے رونے سے، اور ایسے لگتا تھا جس طرح رونے والے کا کلیجہ پھٹ جائے گا. لیکن دیکھتے ہیں تو دکھائی بھی نہیں دیتا، نظر بھی نہیں آتا. فنزل النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عن المنبر، حضور منبر سے نیچے تشریف فرما ہوئے. صحابہ یہ منظر دیکھ رہے ہیں. حضور ایک سمت چلے، کھجور کا ایک خشک تنا پڑا تھا، آقا کریم نے جا کے اس کو اپنی آغوش میں سمیٹ لیا، اپنی باہوں میں لے لیا. رونے والا بھی نظر آ گیا کہ کون رو رہا ہے. خشک تنا تھا جو حضور کی جدائی میں رو رہا تھا. حضور واز کرتے تھے تو یہ تنا تھا، اس کے ساتھ ٹیک لگا کے واز کرتے تھے. آج پہلے دن منبر بن کے آیا تو اس کو ایک سمت رکھ دیا گیا کہ ضرورت نہیں رہی، اور حضور منبر پر بیٹھے. یہ حضور کی جدائی کا صدمہ برداشت نہیں کر پایا تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام واز کرنے لگے تو تڑپنے لگا. حضور اترے اور جا کے اس کو اپنی آغوش میں سمیٹا. جس طرح بچھڑا ہوا بچہ ماں کی آغوش میں آئے تو اس کی ہچکیاں بن جاتی ہیں، تو اس تنے کی یوں ہچکیوں کی آواز آنے لگی، اس کی وہ چیخیں ہچکیوں میں، سسکیوں میں تبدیل ہونے لگی. آقا کریم اپنا دست برکت اس تنے پہ پھیرتے رہے اور اس کی چیخیں اور سسکیاں تھمنے لگی، حتیٰ کہ وہ خاموش ہو گیا. آقا کریم اس کو خاموش کروانے کے بعد دوبارہ منبر پہ جب تشریف فرما ہوئے تو صحابہ کی نظروں میں استعجاب تھا، حیرت تھی، سوالات تھے کہ یہ کیا ماجرا ہے. کبھی درخت بھی روئے ہیں اور وہ بھی کٹے ہوئے خشک درخت. تو صحابہ کی آنکھوں میں یہ سوال دیکھ کر کے حضور نے فرمایا لو لم افعل ھذا لھن الی یوم القیامہ. صحابہ اگر میں منبر سے اتر کے اپنے عاشق زار کو یوں تسلی نہ دیتا یہ قیامت تک روتا ہی رہتا. تو خشک تنا بھی حضور کی محبت میں، حضور کے پیار میں آنسو بہا رہا ہے اور سسکیاں لے رہا ہے. میں نے سنگ دلی کی بات کی تو حضور کا مبارک قدم جب احد پہاڑ پہ آتا ہے تو وہ جھوم اٹھتا ہے. تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا احد جبل یحبنا ونحبہ، احد ایسا پہاڑ ہے جو ہم سے پیار کرتا ہے، ہم اس سے پیار کرتے ہیں. تو جب پتھر ہو کے حضور سے پیار کرے، درخت ہو کے حضور سے پیار کریں، جانور حضور سے پیار کریں، وہ جانور
جو حضور کے گھر میں رکھا ہوا تھا، جس کو امام احمد بن حنبل نے اپنی سند سے روایت کیا ہے، کانا وحشن لآل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضور کے اہل خانہ کے پاس ایک چھوٹا سا ممولہ تھا۔ جب آقا گھر ہوتے تو وہ کسی کونے کھدرے میں بیٹھ کے حضور کو تکتا رہتا، اور جب آقا کریم گھر سے باہر تشریف لے جاتے اس طرح مضطرب ہو جاتا، کبھی دیوار پہ، کبھی چھت پہ، کبھی دروازے پہ، کبھی صحن میں، وہ عجیب بے چینی سے ادھر ادھر گھومتا رہتا۔ اور جب آقا دوبارہ گھر تشریف لے آتے تو پھر ایک کونے میں بیٹھ کے حضور کو دیکھنے لگ جاتا، اس کے دکھی دل کو قرار آ جاتا۔ تو جانور، درخت، کائنات کا ایک ایک ذرہ، یہ تو کٹے ہوئے درخت کی کہانی تھی۔ آؤ میں ایک ایسے درخت کی کہانی سناؤں جو حضور سے پیار کرتا ہے۔ یعلا بن مرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک غزوے سے واپسی تھی کہ راستے میں حضور نے استراحت فرمائی، اور میں ہاتھ میں تلوار لیے حضور کے پہرے کے لیے کھڑا ہو گیا۔ دور صحرا میں ایک درخت تھا، اس نے ہلنا نہیں شروع کر دیا۔ خیر تھوڑی دیر کے بعد وہ اپنی جگہ سے اکھڑا اور اپنی شاخوں کے بل چلتا ہوا آ کے میرے برابر کھڑا نہیں ہو جاتا۔ تھوڑی دیر کھڑا رہا اور پھر واپس جا کے جہاں سے وہ نکل کے یہاں آیا تھا وہی جا کے نصب ہو گیا۔ میرے لیے بڑے اچنبے کی بات تھی، لیکن چونکہ میں اکیلا تھا تو میں کس سے بات کرتا۔ خیر حضور بیدار ہوئے تو میں نے سلام عرض کرنے کے بعد حضور سے جو پہلی بات کی وہ یہی تھی۔ میں نے کہا میرے ماں باپ آپ پہ قربان، وہ جو سامنے درخت ہے، تھوڑی دیر قبل وہ اپنی جگہ سے اکھڑا اور اپنی جڑوں کے بل، شاخوں کے بل چلتا ہوا یہاں میرے پاس آ کے کھڑا ہو گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر واپس جا کے وہاں نصب ہو گیا۔ حضور نے حیرت کا اظہار نہیں کیا، میں تو سویا تھا، کیا کہانی ہوئی ذرا تفصیل سے سناؤ، نہیں، بلکہ حضور نے فرمایا ہٰذِهِ شجرۃ استأذنت ربها، فرمایا یہ درخت ہے جس نے رب سے اجازت مانگی تھی، مالک تیرا محبوب نیڑے آیا ہے، میں سلام نہ کر رہا ہوں، اللہ نے اجازت دے دی تھی، یہ مجھے سلام کرنے کے لیے آیا۔ تو درخت ان کے حضور حاضر ہوں، سلامیاں پیش کریں، پتھروں کے کلیجے حضور کے لیے تڑپیں، خشک تنے یاد میں روئیں، اور پرندے حضور کی محبت کے اندر تڑپ تڑپ کے اپنی عقیدتوں کا اظہار کریں۔ اور کیا اس اونٹ کی کہانی آپ بھول سکتے ہیں جو دیوانہ ہو گیا تھا، اور صحابہ نے کہا حضور ہمارا اونٹ دیوانہ ہو گیا، فرمایا چلو میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں۔ اللہ اکبر، جب حضور گئے صحابہ کہتے ہم ڈرے، اونٹ دیوانہ ہو جائے تو بڑا خطرناک ہوتا ہے، لیکن جو ہی اس نے حضور کو دیکھا دوڑ کے آیا۔ ہم خوف زدہ تھے، لیکن اس نے آ کے اپنی پیشانی حضور کے قدموں میں رکھ دی اور سجدہ ریز ہو گیا۔ اس منظر کو دیکھ کر صحابہ نے کہا نحن احق ان نسجد للنبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضور ہمارا جی چاہتا ہے کہ ہم بھی آپ کو سجدہ کریں، یہ جانور ہو کے آپ کے سامنے سجدہ ریز ہے تو ہم تو انسان ہیں، سینے میں دل رکھتے ہیں، تو ہم آپ کو سجدہ کیوں نہ کریں۔ فرمایا میری شریعت نے تعظیم کے سجدے کو بھی منع کر دیا ہے، اور اگر جائز ہوتا تو میں بیوی کو حکم دیتا کہ وہ شوہر کو سجدہ کیا کرے۔ تو درخت سجدہ کریں، جانور سجدہ کریں، شمس و قمر، چاند سورج ستارے، پتھروں کے کلیجے حضور کے لیے تڑپ تڑپ کے آرزوئیں اور تمنائیں کریں۔ یار جب فطرت کا زمانہ آیا اور سورۃ الضحیٰ کی نزول سے قبل 17 دن، 25 دن یا 40 دن تک وحی بند ہوئی تو آقا کریم تو بے چین ہوئے ہی ہوئے۔ تو جب وحی لے کے جبریل امین حاضر ہوئے تو حضور نے فرمایا کہ جبریل اتنے عرصے بعد آئے ہو تو کیا تم ہم سے اداس نہیں ہو گئے؟ تو عرض کی یا رسول اللہ میں تو عبد معمور ہوں، اللہ کے حکم کا پابند ہوں، ورنہ تو میرا جی ہی نہیں لگ رہا تھا۔ اور مولانا حسن رضا نے یہی کہا بے لقائے یار ان کو چین آ جاتا اگر، بار بار آتے نہ یوں جبریل سدرہ چھوڑ کر۔ تو فرشتے تڑپ رہے ہیں، ان کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے بےتاب ہیں۔ کائنات کا ایک ایک ذرہ محبوب علیہ السلام سے محبت کرتا ہے، حضور کے الفت۔ یار باقی تو اللہ کی مخلوق تو حضور سے پیار کرے گی ہی کرے گی، میرا رب رب ہو کے کہتا کہ میں محبوب سے پیار کرتا ہوں، محبوب سے میں الفت کرتا ہوں، محبوب سے جو ہے وہ میرا پیار ہے، محبوب سے میری محبت ہے۔ اور اس محبت اور اس الفت کا رنگ دیکھیے، فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا،
محبوب تم ہماری نگاہوں میں ہی رہتے ہو، ہم سے اوجل نہیں ہو، تم ہماری نگاہوں میں رہتے ہو۔ اور کبھی کہا فلا و ربک، محبوب مجھے تیرے رب کی قسم، مجھے بتاؤ کتنا دل آویز اسلوب بیاں ہے۔ یہ نہیں کہا مجھے کعبے کے رب کی قسم، مجھے عرش کے رب کی قسم، یہ بھی نہیں کہا مجھے میری قسم، کہا مجھے تیرا ہونے کی قسم، فلا و ربک، مجھے تیرے رب کی قسم۔ تو ذرا اگر توجہ ہو تو رب کو اس بات پہ ناز ہے کہ میں محمد کا رب ہوں، تو جب رب رب ہو کے محمد کے رب ہونے پہ ناز کرتا ہے تو ہم امتی ہو کے حضور کے غلام ہونے پہ ناز کیوں نہ کریں؟ فخر کا دل میں دریچہ باز کرنا چاہیے، جن کا تو آقا ہے ان کو ناز کرنا چاہیے۔ سرکار کی آمد، کی آمد، کی آمد، دار ختم نبوت، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ چرچا رہے گا۔ تو حضور علیہ السلام کی محبت کائنات کے ایک ایک سینے، ایک ایک ذرے کے سینے میں موجود ہے۔ تو یہ تو وہ کہانیاں ہیں کہ جو حضور سے محبت کے ربط و رشتے رکھتے ہیں۔ اب آئیے حضور کے عشاق کی کہانیاں سنیں جو حضور سے محبت رکھتے ہیں۔ کائنات کے اندر جتنی محبت حضور سے حضور کے صحابہ نے کی ہے، آپ کو اس کی دوسری مثال نہیں ملے گی۔ حافظ شیرازی نے ایک دن اپنے محبوب سے مخاطبت کرتے ہوئے کہا کہ زمانے میں میرے جیسا کوئی عاشق تمہیں نہیں ملے گا، کہا اس لیے کہ تیرے جیسا سونا بھی تو نہیں ملے گا۔ محبت کے اندر جو کشش ہوتی ہے، محبت کے اندر جو ہے وہ پیچ و تاب اور اضطراب اور تیزی ہوتی ہے، وہ حسن کی فراوانی کی وجہ سے ہوتی ہے۔ جتنا حسن فراواں ہوگا اتنی محبت میں جوش ہوگا، اتنا محبت میں زور ہوگا۔ تو کائنات میں اگر حضور جیسا سونا کوئی نہیں تو ابو بکر جیسا محب بھی کوئی نہیں، حضور جیسا سونا کوئی نہیں تو بلال حبشی جیسا پیار کرنے والا بھی کوئی نہیں۔ تو جس قدر حضور علیہ السلام سے صحابہ نے محبت کی ہے، آپ نے محبت کی لوک داستانیں بھی پڑھی ہوں گی، اور بڑے بڑے شعراء نے، پنجابی، اردو، انگلش، مختلف زبانوں کے ماہرین نے اپنے اپنے علاقے کی داستانیں بیان کی ہیں۔ محبین نے محبوبوں کے لیے کیا کیا نہیں کیا، کیا کیا نہیں کیا، کیا کیا پاپڑ نہیں بیلے، اور انہوں نے سمندروں کے کلیجے چیر دیے، پہاڑوں کے کلیجے چیر کے نہریں تراش لی۔ محبوبوں کے لیے محبوں نے کیا کیا دکھ نہیں جھیلے، لیکن آج تک آپ نے نہیں سنا ہوگا کسی محب نے محبوب کے پانی کو بھی ہاتھ پہ لے کر کے اپنے منہ پہ ملا ہو، محبوب کا لعاب بھی اپنے چہرے کا غازہ بنا لیا ہو۔ آپ کو یہ یہاں ملے گا کہ حضور لعاب پھینکتے ہیں تو وہ صحابہ کے ہاتھوں پہ ہوتا ہے، اور پھر اس کو غازۂ جمال بنا لیتے ہیں، چہرے کا نور بنا لیتے ہیں۔ حضور علیہ السلام وضو کرتے ہیں تو وہ پانی زمین پہ نہیں گرنے دیتے، کسی کے ہاتھوں پہ گرتا ہے، اور جس کو وہ پانی میسر نہیں آتا تو وہ ان گیلے ہاتھوں سے ہاتھ رگڑ کے اپنے چہروں پہ مل رہے ہوتے ہیں۔ جنہ اکھیاں دل بر تکیا او اکھیاں ہی تک لیاں، تو ملے ہو تا ساجن ملیا ہن آساں ہی لگ رہیاں۔ تو پیار کی یہ کہانیاں کتنی دل آویز ہیں۔ سیدنا صدیق اکبر کا پیار دیکھیے حضور کے لیے، محبتوں کے تیور دیکھیے۔ حضرت عمر تو رو پڑتے، کہتے وہ غار کی ایک رات دے دے، میری ساری زندگی کی نیکیاں لے لیں۔ اللہ اکبر، پیار کا رنگ کتنا انوکھا ہے کہ جب ایڑی رکھی ہے سوراخ میں اور حضور علیہ السلام مبارک گود میں لگتا ہے رحل میں قرآن رکھا ہوا ہے، کیا رنگ تھا، کیا جمال تھا۔ اب سانپ سارے راستے مسدود پاتا ہے تو ایک جگہ اس کو انسانی گوشت دکھائی دیتا ہے، تو اس نے پھونک ماری اور اس کا زہر بدن میں سرایت کرنے لگا۔ مجھے بتائیے، اچانک چونٹی بھی کاٹ جائے تو انسان کپ کپا کے رہ جاتا ہے، اور سانپ کا تصور ہی، آپ یہاں بیٹھے بیٹھے اگر تصور کر لیں کہ اچانک میرے بستر میں سانپ گھس آئے، میرے پاس سانپ موجود ہو، تو بدن پہ لرزہ طاری ہو جاتا ہے۔ اور پھر ایڑی
حضرت صدیق اکبر نے سوراخ میں رکھی ہے اور گمان تھا کہ یہاں کچھ ہو سکتا ہے، اور پھر سانپ ڈنگ لگاتا ہے، پھر ایک نہیں ڈنگ پہ ڈنگ لگاتا ہے، اور اس حالت کے اندر کون اپنے آپ کو سنبھال پائے؟ لیکن حدیث کے لفظ سنیے کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر نے اپنی ٹانگ کو جنبش بھی نہیں آنے دی، مخافت ان یتنبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس ڈر سے کہ کہیں حضور بیدار نہ ہو جائے۔ وہ ڈنگ پہ ڈنگ لگا رہے اور آپ اپنی ٹانگ کو جنبش بھی نہیں آنے دیتے۔ ذرا تصور تو کیجئے، یہ تماشا لب بام تھوڑا ہے، سانپ ڈنگ لگائے اور ٹانگ کو ہلنے بھی نہ دے کہ کہیں حضور بیدار نہ ہو جائے۔ اپنی ساری توجہات اور توانائیاں سمیٹ کے اپنی ٹانگ کو یوں کھڑا رکھنے کے لیے کہ معمولی جنبش میں پیدا نہ ہو، پورا زور یہاں لگایا، لیکن بے اختیار آنکھوں سے آنسو ڈھل پڑے، توجہ ادھر سمٹ گئی اور آنکھوں کے حلقے توڑ کر کے آنسو حضور کے رخسارے پہ گرے۔ آقا بیدار ہو گئے اور بیدار ہوتے کہا مالک یا ابا بکر، ابو بکر کیا ہے؟ تو جناب ابو بکر نے کیا جواب دیا؟ ذرا محبت کے رنگ دیکھیے۔ انسان پر جب ہنگامی حالات ہوں اس وقت آداب یاد نہیں رہتے، اس وقت ماضی کے اور رویے اسلوب کے جو ہوتے ہیں وہ ترک ہو جایا کرتے ہیں، اور ہونے بھی چاہیے، چونکہ ہنگامی حالت ہے اس کی اجازت بھی ہونی چاہیے۔ وہ کسی نے مائک سے پر گفتگو کرنے سے قبل عالی جناب حضرت صاحب کیا کہنا تھا، لیکن اس میں کرنٹ تھی تو جو ہی ہونٹ لگے تو اس کی زبان سے گالی نکل آئی۔ اس لیے چونکہ جب حالات نازک اور ایمرجنسی ہوں تو پھر صورتحال بدل جاتی ہے۔ آپ علماء سے پوچھئے کہ کئی مقامات پر فعل کو حذف کرنا واجب ہوتا ہے، اس میں ایک منادہ ہے کہ جب اس انداز سے اتّاقے کی تحذیر کے ساتھ جو ہے وہ فعل حذف کرنا جو ہے وہ واجب ہو جاتا ہے، وقت بڑا تھوڑا ہے۔ اچانک سانپ نکل آیا، اچانک شیر آ گیا، تو آپ یہ نہیں کریں گے کہ اتقل اسد، بلکہ کہیں گے الاسد الاسد۔ وہاں جو ہے وہ اتقے کو حذف کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حالت ہنگامی ہے، تو ہنگامی حالت کے اندر تو صورتحال مختلف ہوا کرتی ہے، لیکن کائنات کے اندر یہ میں محبت کی انوکھی مثال سمجھتا ہوں، اور یہ غیر اختیاری کیفیت ہے۔ یہاں اختیار انسان کا جو ہے وہ کام نہیں کرتا، لیکن محبت جب ہڈیوں میں بھی رچی ہوئی ہو تو پھر غیر اختیاری کیفیت بھی وہ ہوتی ہے جو ابو بکر صدیق کی تھی۔ تو جب سانپ ڈنگ پہ ڈنگ لگا رہے حضور بیدار ہوئے، فرمایا مالک یا ابا بکر، تو ابو بکر نے یہ نہیں کہا جو ہے وہ ڈسا گیا میرے پاؤں میں ورم ہے، سانپ ڈنگ لگا رہے، بلکہ انہوں نے کیا کہا لدغت فدا کا امی و ابی یا رسول اللہ، میری ماں بھی آپ کے قدموں پہ قربان، میرا باپ بھی آپ کی راہوں پہ نچھاور، مجھے سانپ نے ڈس لیا ہے۔ اگر آپ کی توجہ ہو، ہنگامی حالت بھی ہو، تو صحابہ پھر بھی ماں باپ حضور کے قدموں پہ قربان کرتے ہیں۔ لوگ کیا بولتے ہیں کہ یہ امت مر رہی ہے، معیشت کے ایٹم بم گرا دیے گئے ہیں، بے غیرت حکمران مسلط کر دیے گئے ہیں پوری دنیا کے اسلامی ممالک پر، اور مغرب نے سمجھا ہے کہ اب مسلمانوں کے سینے سے حضور کا پیار کھرچ لیا جائے گا۔ معاملہ اس کے برعکس ہے، تم سمجھے ہی نہیں ہو۔ ان کے سینے سے حضور کی محبت کھرچی نہیں جا سکتی، حالت ہنگامی بھی ہو، ایمرجنسی صورتحال کیوں نہ ہو، یہ جب بھی بولتے ہیں فدا کا امی و ابی یا رسول اللہ بولتے ہیں، ان کے سینے حضور کی محبت سے کبھی خالی نہیں ہوئے۔ وہ دن اس امت کے لیے موت کا دن ہے جس دن یہ حضور کی محبت سے خالی ہو جائے۔ حضور کی محبت ان کی روحوں پہ لکھی ہے، ان کے قلوب پہ تحریر ہے، ان کے دل کی ایک ایک برت پہ حضور کا نام لکھا ہے۔ یہ ہڈیاں ٹوٹ سکتی ہیں، حضور کا نام سینے سے نہیں نکل سکتا ہے۔ ہم تو جیتے حضور کے نام سے، ہم تو مرتے بھی حضور کے نام سے۔ مغرب نے سمجھا کیا ہے؟ وہ سمجھتا ہے کہ شاید ہم ان حالات میں کہ جب پوری دنیا کے اندر معیشت کا بحران چل رہا ہے، امت مسلمہ بالخصوص متاثر ہے، تو ہم اس طرح کی چیزیں کر کے امت مسلمہ کو کمزور کر سکیں گے، ان سے اپنی شرائط منوا سکیں گے۔ تم نے حکمرانوں کے آئینے کے اندر عام مسلمانوں کا چہرہ دیکھنے کی کوشش کی ہے۔ یہ بات سن لو، یہ امت کمزور ہو سکتی ہے، بے غیرت نہیں ہو سکتی۔ یہ 100 جان سے حضور کے نام پہ قربان ہو، پھر بھی کہتی ہے حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔
یہ سب کچھ حضور کے نام پہ قربان کر کے سمجھتی ہے کہ میں تو کچھ بھی پیش نہیں کر سکا ہے۔ زندگی کا اثاثہ، ہماری زندگی کا سرمایہ حضور کا مبارک نام ہے۔ باقی رہی بات خاکوں کی، تو میں سویر سے شام تک یہی جگہ جگہ کہتا آیا ہوں اور ایک مدت سے کہہ رہا ہوں کہ خاکے تو خاکیوں کے ہوتے ہیں، جو پیکر نور ہو اس کے خاکے کیسے تراشے جائیں۔ یہ الٹی ٹیڑھی لکیریں تراش کر کے تمہیں انہیں پیغمبر حسن کے خاکے کیسے قرار دے سکتے ہو؟ ان کا تو سایہ بھی نہیں تھا۔ خاکہ کیسے بنا سکتے ہو؟ ان کا تو سایہ بھی نہیں تھا۔ ہمارا غصہ پھر کیوں ہے جب یہ خاکے حضور کے نہیں ہیں؟ ہم پھر کیوں سیخ پا ہو رہے ہیں جب یہ خاکے حضور کے نہیں ہیں؟ ہمارا غصہ اس لیے ہے کہ تم میرے حضور سے منسوب کیوں کرتے ہو؟ یہ لکیریں، یہ ٹیڑھی لکیریں، یہ الٹی لکیریں، یہ ترچھی اور آڑی لکیریں میرے محبوب کا خاکہ کیسے ہو سکتے ہیں؟ میرے محبوب کی تو مثل رب نے بنایا ہی نہیں۔ خدا نے وہ سچائی پن چھڑیا جدے وچ محمد نو ڈالیا سی۔ حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا، محمد بنا کے قلم توڑ دیتا۔ حضور کی مثل تو بزم عالم میں ممکن ہی نہیں ہے۔ مثل او در عالم مقام متصور نیست۔ یہ کسی اور کے تم خاکے بنا رہے ہو، میرے حضور سے نہ جوڑو۔ میرے حضور کے خاکے ہو ہی نہیں سکتے۔ خاکے تو خاکیوں کے ہوتے ہیں، ان کا تو سایہ بھی نہیں تھا۔ حضور علیہ السلام کی خدمت میں حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں، صحابی آئے، صحیح بخاری میں روایت ہے، انہوں نے کہا حضور یہ مزمم کہہ کے گالیاں دے رہے ہیں۔ کفار نے میٹنگ کی کہ عجیب بات ہے یار، تم محمد بھی کہتے ہو اور عیب بھی لگاتے ہو، ایک بات کرو نا، تم تو اہل زبان ہو اور اہل زبان جانتے ہیں کہ محمد کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ الذی یحمد حمدن بعد حمدن مرتن بعد مرتن کرتن بعد کرتن۔ محمد وہ ہوتا ہے جس کی بار بار تعریف کی جائے، قلم ٹوٹ جائے تعریف ختم نہ ہو، روشنائیاں ختم ہو جائیں تعریف ختم نہ ہو، کرتاس ختم ہو جائیں تعریف ختم نہ ہو، زندگیاں ختم ہو جائیں تعریف ختم نہ ہو، تعریف کی اپنی تعریف ختم ہو جائے، محمد وہ ہوتا ہے جس کی تعریف ختم نہ ہو۔ تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا، زندگیاں ختم ہوئیں اور قلم ٹوٹ گئے، محمد ہوتا ہی وہ ہے۔ علماء سے پوچھئے یہ باب